جمع ہے، شیرینی کھا رہے ہیں، میٹھے میٹھے پکوان بن رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ خوشی کا دن ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی زندگی میں کیسا گزر رہا ہے؟ تو ہے ان ظالموں پر جنہوں نے عید کے دن بھی ان کے گناہوں کو نہیں بخشا اور ظلم و بربریت کا ننگا ناچ عید کے مبارک دن میں بھی جاری رکھا۔ اللہ رب العزت والجلال ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے اور مظلومین کی باری تعالی اعانت و نصرت و مدد فرمائے۔ اہل غزہ اور فلسطین کو اللہ آزمائی سے امتحان کے اس مرحلے سے باہر نکالے اور مسجد اقصی کو اللہ یہودیوں کے چنگل سے آزاد فرمائے اور اہل ایمان کے سجدوں سے اللہ اس مقدس سرزمین کو آزاد فرمائے۔ ہم سب کو اپنے ان مظلوم بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے۔ مادی طور پر ہم پیسے سے ان کا تعاون نہیں کر سکتے تو کیا اپنی دعاؤں میں ہم ان کو یاد نہیں کر سکتے؟ ان کے دکھ اور درد میں شریک نہیں ہو سکتے؟ اگر اتنی توفیق بھی ہمیں نہیں ہے کہ ہم ان کے حق میں دعا خیر کریں تو پھر ہمیں اپنے ایمان کو جانچنا چاہیے۔ اللہ تعالی دنیا کے تمام مظلومین کی زندگی میں خوشی اور مسرت کے چراغ جلائے، ظلم کے چنگل سے اللہ ان کو آزاد فرمائے۔ ہم سب کے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے اللہ عزت و عافیت کے فیصلے فرمائے اور آج کے اس مبارک دن کو ہر طرح کی خیرات و برکات کے حصول کا باعث و ذریعہ اللہ رب العزت والجلال تمام اہل ایمان کے لیے بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نماز عید الفطر کا طریقہ ایک بار سن لیجیے۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہوگی اور نیت محض دل کے ارادے کا نام ہے۔ دو چیزوں کی نیت آپ کو صرف کرنی ہے، ایک عید الفطر کی نماز، دوسرے امام کی اقتداء۔ الفاظ آپ اپنی زبان سے ادا کرنا چاہیں تو ادا کر لیں، لیکن الفاظ کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہم سب نماز عید الفطر کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں اور امام کی ابتدا ہی نماز ادا کرنے کا ارادہ ہے، تو بس ان دو چیزوں کا ارادہ دل کے اندر ہو جائے کہ نماز عید الفطر پڑھی جا رہی ہے، امام کی ابتدا میں سوچ لیا کافی ہے، الفاظ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ نیت ہو گئی، نیت کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کان تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور پھر نیت باندھ لی جائے گی اور ثنا پڑھی جائے گی۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد 3 زائد تکبیریں ہوں گی اور ان 3 زائد تکبیروں میں 2 تکبیروں میں کان تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے پھر چھوڑ دیے جائیں گے، دوسری تکبیر میں بھی ہاتھ اٹھائے جائیں گے چھوڑ دیے جائیں گے، اور تیسری تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر نیت باندھ لی جائے گی۔ اس کے بعد سورت پڑھی جائے گی، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورت پڑھی جائے گی، اور جیسے رکعتیں پڑھی جاتی ہیں ایسے ہی وہ رکعت مکمل ہوگی۔ پھر دوسری رکعت شروع ہوگی، سورہ فاتحہ ہوگی، اس کے بعد سورت پڑھی جائے گی، سورت کے بعد پھر 3 زائد تکبیریں، اور ان تینوں زائد تکبیرات میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑیں گے 3 مرتبہ، چوتھی مرتبہ جب تکبیر کہی جائے گی تو ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، یہ تکبیر رکوع کی ہوگی۔ یہ طریقہ ہے۔ بس 6 زائد تکبیریں ہیں، 3 تکبیریں زائد پہلی رکعت میں اور 3 تکبیریں زائد دوسری رکعت میں۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس دوگانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔